الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرما کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہم کو پیغمبر کا سچا جانثار بنایا، پیغمبر کا سچا خادم بنایا، پیغمبر کے دین کو لے کر دنیا میں جانے والا بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد اس امت کا پہلا طبقہ، اعلیٰ طبقہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت یہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کی نبوت کا گواہ، آپ کی نبوت کے گواہ ہیں۔ کسی بھی مقدمے کو کمزور کرنا ہو تو پھر گواہ کو کمزور کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت سے عداوت اور بغض رکھتے ہیں، ان پہ تنقید و اعتراضات کرتے ہیں، وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہ حملہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، اسلام ایک گھر ہے، اور ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ جو شخص دروازے کو توڑتا ہے، اس کا مقصد گھر میں داخل ہو کر گھر کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام اسلام کا دروازہ ہے، اسلام گھر ہے۔ تو جو شخص صحابہ پہ حملے کرتا ہے وہ گویا اسلام پہ حملے کرتا ہے، صحابہ پہ تنقید کرتا ہے گویا وہ اسلام پہ تنقید کرتا ہے، صحابہ اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے گویا وہ اسلام کو برا بھلا کہتا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبوت اور صحابیت، اہل بیت، ائمہ اطہار، ائمہ اعظام، ان کا دفاع کیا جائے، ان کے تقدس کو مضبوط کیا جائے، آئندہ نسلوں میں ان کی حمیت اور عظمت کو ڈالا جائے، اور ایسے قوانین بنائے جائیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ڈریں اور خوف کھائیں، اور کوئی شخص پیغمبر، صحابہ کرام، اہل بیت کے خلاف بولنے اور لکھنے کی جرت نہ کرے۔ الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ قانون بنایا گیا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا یہ جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اور یہ جرم کی سزائے موت ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے تحفظ اور ان کے ناموس کے لیے پہلے قانون بنایا گیا کہ ان کی توہین کرنے والے کی سزا 3 سال ہے۔ اب مزید قانون بنایا گیا کہ ان کی توہین کرنے والے کی سزا 10 سال ہے۔ اسمبلی نے اس بل کو پاس کر دیا، قبول کر لیا۔ اب سینٹ میں بھیجا گیا، انشاءاللہ ہمارا سینٹ اس کو منظور کرے گا، اور اس کے بعد جب یہ قانونی شکل اختیار کر دے گا، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ملک پاکستان میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے خلاف نہ کوئی لکھنے کی جرت کرے گا، نہ کوئی بولنے کی جرت کرے گا۔ ہم اس موقع پر اس بل کے ساتھ کھڑے ہیں، جس طرح تمام ایم این اے حضرات نے اس کی تائید کی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تمام سینیٹر بھی اس کی تائید کریں گے، اور یہ قانون بنے گا۔ ہمیں اس موقع پر اس قانون کی تائید کر کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانا چاہیے۔ اس قانون کی مخالفت کر کے صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین کے باغیوں میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہیے۔ انشاءاللہ
ثم انشاءاللہ اہل السنت والجماعت اور مسلمانوں کا ہر فرد صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم مجمعین کا غلام بن کے رہے گا، خادم بن کے رہے گا، ان کے ناموس، ان کی عزت، ان کے تقدس کا دفاع کرتا رہے گا۔ اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اللہ اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وہ تمام MN حضرات جن نے اس بل پر دستخط کیے ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور سینیٹر حضرات جن کے پاس اس بل نے جانا ہے اور انہوں نے اس پہ دستخط کرنے ہیں، ہم ان سے بھی نیک توقع رکھتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی اچھا کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔